السلام علیکم ایوریون، آئی ایم ردا بدول اور آج ہم ایک بہت چھوٹا سا معصوم سا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، مسلم سائنٹسٹ یعنی مسلمان سائنسدان۔ وہ کون سے ایسے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، کنٹریبیوٹ کیا ہے ڈفرینٹ سائنس سبجیکٹس میں، بایولوجی میں، کیمسٹری میں، ایون میتھس میں۔ سو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، بٹ یہاں پہ میں نے 3 جو سائنٹسٹ ہیں جو آپ کی بک میں مینشن ہے، وہ 3 سائنٹسٹ کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ جابر بن حیان ہے، عبد المالک اسمی ہے، اور بو علی سینا ہے۔ سو ان تینوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ویسے تو بہت سارے اور بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کام کیا، بہت امپورٹنٹ ان کی کنٹریبیوشن ہے اس سبجیکٹ میں، لیکن 3 بیسک ہیں جن کو آپ کی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ سو ان میں سے نمبر 1 جو ہے کون سے، جابر بن حیان۔ جابر بن حیان جو تھے وہ ایران میں، ہی واز بورن ان ایران اینڈ پریکٹسنگ میڈیسن، اور بہت سا کام انہوں نے طب پہ کیا عراق میں، کیونکہ زیادہ عرصہ یہ عراق میں رہے تو وہاں پہ انہوں نے بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے کیمسٹری میں، بایولوجی میں، اور فرسٹ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن فیلڈ آف کیمسٹری میں جو انٹروڈیوس کروائی تھی وہ جابر بن حیان نے کروائی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹ کیسے کیے جاتے ہیں، ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ کیا چیز ہوتی ہے کیمسٹری کی۔ تو ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن انٹروڈیوس کروائی تھی جابر بن حیان نے، کس میں، کیمسٹری کی فیلڈ میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بایولوجی میں بہت کام کیا، کیونکہ طب کے شعبے میں، میڈیسن میں یہ ماہر تھے، لوگوں کا علاج وغیرہ بھی کرتے تھے، اور بہت سے میڈیسنس بھی اس دور میں جو کہہ لیں کہ پلانٹس وغیرہ سے، پلانٹ ایکسٹریکٹ سے جو حاصل ہوتی تھی وہ انہوں نے بنائی، اور ایک ماہر طبیب تھے اپنے زمانے کے جابر بن حیان۔ تو اس لیے طب میں ان کا بہت سا کام ہے۔ بایولوجی کی فیلڈ میں بھی بہت ساری بکس جو ہیں انہوں نے بایو میں لکھی ہیں، پلانٹس پہ اور اینیملس پہ، جن میں سے 2 بکس جو یہاں پہ مینشن ہے، النباتات اور الحیوان۔ النباتات جو ہے پلانٹ سے ریلیٹڈ بک ہے ان کی، جس میں انہوں نے پلانٹس کی فیچرز، ان کا لائف سائیکل اور بہت سی کوالٹیز جو ہیں پلانٹ کی ڈسکرائب کی۔ دوسری جو بک تھی وہ الحیوان، حیوان اینیمل کو کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے اینیمل سے ریلیٹڈ بہت ساری جو اسٹڈی جو ہے وہ اس بک میں انہوں نے پبلش کی، یعنی پلانٹس کی کیا کوالٹیز ہو سکتی ہیں، ان کی ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل کیسے ہوتا ہے، کس قسم کی ہیبیٹیٹ میں وہ رہتے ہیں، اور ایسی بہت سی باتیں انہوں نے اپنی اس بک میں مینشن کی۔ اچھا، نیکسٹ سائنٹسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے عبد المالک اسمی، اور ہی واز بورن ان بصرہ، جو کہ عراق کی ایک سٹی ہے بصرہ۔ ہی واز بورن ان بصرہ، اینڈ بصرہ میں یہ اینڈ پہ ان کی ڈیتھ اسی سٹی میں ہوئی تھی۔ اور انہوں نے بہت کام کیا، اور سب سے امپورٹنٹ جو ان کا کام ہے وہ اینیملس پہ ہے۔ He was studied animal for the very first time in detail in the history of Muslim scientists. So ان کی 4 فیمس رائٹنگس ہیں۔ الابیل، جس کا مطلب ہوتا ہے کیمل، اور اس میں انہوں نے کیمل کے متعلق اس بک میں بہت سی اس کی کوالٹیز بتائیں، اس کی ایٹنگ ہیبٹس، اور اس کی لیونگ ہیبٹس، اور اس کی ریپروڈکشن ہیبٹس ڈسکس کی۔ الخیل، اس میں ہارسز کی خصوصیات انہوں نے ڈسکس کی اس بک میں ڈیٹیل کے ساتھ ہارسز کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں یہ 2 جانور بہت مشہور تھے، کیمل اور ہورس۔ آپ سوچو گے کہ کیوں انہوں نے یہی 2 اینیملس، کیونکہ عرب کنٹریز میں کیمل کو اور گھوڑے کو بہت زیادہ جو ہے فضیلت حاصل تھی۔ آپ کو پتہ ہے گھوڑے جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، اور کیمل جو ہے وہ ٹریولنگ کے لیے یوز کیے جاتے تھے، اس لیے دیز 2 اینیملس دے ور ویری امپورٹنٹ فار عرب کنٹریز ان پاسٹ۔ سو دیٹس وائی انہوں نے ان 2 اینیملس پہ ڈیٹیل اسٹڈی کی، ان بکس میں مینشن کیا ان کو۔ الوحوش تیسری والی جو ہے اینیمل، اور اس میں انہوں نے جنگلی حیات یعنی جنگلی جانوروں سے متعلق بہت کچھ لکھا اس بک میں، جو کہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ اور کلک الانسان، اس بک میں انہوں نے یہ ہیومنز کے متعلق، خاص طور پہ ہیومن کے جو آرگنس ہیں ان پہ انہوں نے ڈیٹیل سے بہت سی ایسی باتیں لکھی جو کہ آج بھی مختلف یونیورسٹیز میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہیں بیسک نالج کے طور پہ۔ یہ کلک الانسان جو ان کی بک ہے، جس میں ہیومن آرگنس، انسان کے اعضاء کے بارے میں، جیسے جو ہمارے ہارٹ، لیور، لنگ، ڈفرنٹ آرگنس ہیں جو باڈی میں کام کریں، اس میں ان آرگنس کے متعلق انفارمیشن جو ہے یہ اس بک میں انہوں نے کلک الانسان میں مینشن کی تھی۔ نیکسٹ جو سائنٹسٹ ہے ہمارے پاس بو علی سینا۔ بو علی سینا، اور he was considered as poet, as astronomer, philosopher, physician، اور ان کو فاؤنڈر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔
یعنی طب کا باب سمجھ لیں کہ بہت مطلب کسی چیز کی بنیاد رکھنے والا، طب کی بنیاد رکھنے والا، ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا کام ہے میڈیسن کی فیلڈ میں، اور انہوں نے ان کی جو بڑی ایک فیمس امپورٹنٹ ورکنگ ہے وہ پلس ریٹ پہ ہے. یعنی انہوں نے پلس چیک کرنا، یہ جو ہم پلس لیتے ہیں، نبض چیک کرتے ہیں، وہ انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تھا کہ پلس کیسے چیک کی جاتی ہے، کیا ردمس ہیں اس کے، کتنی پلس ہو تو نارمل ہوتا ہے. یعنی پلس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کام ہے ان کا. اور القانون فی الطب ایک بک ہے ایکچولی، اس بک کو ہم کینن آف میڈیسن بھی کہتے ہیں. اور کینن آف میڈیسن 5 بکس کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے القانون فی الطب. انہوں نے 5 کتابیں لکھی تھی، اس 5 کتابوں کو ملا کے انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا جس کو ہم بولتے ہیں کینن آف میڈیسن، جو کہ ابو علی سینا نے لکھی تھی. اور اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے ہیومن سے ریلیٹڈ، یعنی آپ ہیومن کے آرگن سے ریلیٹڈ، سرکولیٹری سسٹم سے ریلیٹڈ، ہارٹ بیٹ سے ریلیٹڈ، پلس سے ریلیٹڈ. سو لاٹس آف انفارمیشن جو پرووائڈ کی گئی ہے بائی ابو علی سینا ان دس بک. یہ ٹوٹل 5 بکس ہیں جس کا انسائکلوپیڈیا اور اسے کینن آف میڈیسن ہم بولتے ہیں. So it was all about the important workings, important developments made by the Muslim scientist. So فائنلی ہم ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور بہت ہیلپ آؤٹ کیا آنے والی مزید جو نسلیں تھیں، تاکہ ہم ان سبجیکٹس کو، کیمسٹری کو، بایو، میتھس کو سمجھ سکیں. ان کے کام سے ہمیں بہت مدد ملی.